بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ادریس خان۔ آپ میرا یوٹیوب فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ بیگ تیار خصوصی جہاز لاہور میں اس وقت موجود ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آخری وقت میں عمران خان صاحب نے طاقت اور حلقوں کی پوری گیم جو ہے وہ بدل کے رکھ دی ہے۔ ان کی تمام بازیاں، ان کی تمام چال بازیاں جو ہے ان کو الٹا کے رکھ دیا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو دو آپشنز دے دیے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب یا تو جلا وطن ہو جائیں، ان کے لیے ہم خصوصی جہاز جو ہے تیار ہے، وہ جس وقت چاہیں گے ان کو اس جہاز میں بٹھا کر باہر بھجوا دیا جائے گا۔ دوسرا آپشن ان کے لیے یہ تھا کہ اگر وہ پاکستان میں رہتے ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، تو پھر وہ عالمی عدالتوں کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ وہ تمام تر صورتحال ہے۔ اس کے اندر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں اکیلا بھی رہ جاؤں تو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے۔ اس کے بعد جو ہے طاقت اور حلقوں نے اور بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں نے سر جوڑ لیے ہیں کہ اب کیا کریں، اب عمران خان کا کیا کیا جائے۔ ایک طرف تو تحریک انصاف سے لوگ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، جس طرح سے وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے قاسم خان سوری صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قاسم خان سوری کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں ڈیپوٹیشن پر بھیجے گئے تمام ملازمین کو واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم، ملازمین کی واپسی کا سلسلہ شروع۔ تو یہ جو ہے قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف میں وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے تھے، جن کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، جب ان کا کام ختم ہوا، جب ان کا جو ہے اپنا تحریک انصاف میں وقت ختم ہوا، تو وہ پرندے اس وقت جو ہے انہوں نے اڑان بھر لیے، ایک ایک کر کے تمام واپس اپنے مالکوں کے پاس جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ تمام صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے مقبول لیڈر ہیں، ان کی پارٹی مقبول ہے، عوام میں وہ بہت زیادہ مقبول ہیں۔ اس وقت بھی اگر اعداد و شمار نکال لیں، سروے نکال کے اٹھا لیں، تو اس مشکل مرحلے میں بھی عمران خان صاحب کی مقبولیت عروج کے اوپر ہے۔ اس وقت مسئلہ عمران خان نہیں، عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے۔ عمران خان صاحب اور عوام میں جو محبت ہے، عوام میں جو ایک کنیکشن ہے، اس کو توڑنے کے لیے تمام تر ہیلے وسیلے بہانے جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں، مگر عوام عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ باہر چلے جائیں، آپ کے تمام کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، آپ جو ہے آرمی ایکٹ کا اس میں بھی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہیں ان حالات میں، تو پھر آپ آرمی ایکٹ کے لیے تیار ہو جائیں، جو ہے فوجی عدالتوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو عمران خان صاحب نے جن شخصیات نے ان کو پیغام بھیجا تھا، انہی شخصیات کو آج جو ہے انہوں نے واضح پیغام بھیج دیا ہے کہ میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ بیماری کا بہانہ بنا کر باہر بھاگ جانے سے بہتر ہے کہ وہ عدالتوں میں آئے، عدالتوں کا کیسز کا مقابلہ کرے، اپنی عوام میں رہے، اپنی عوام کے پاس رہ کر ان تمام جو ہے اپنا سازشوں کا، ان تمام چالوں کا مقابلہ کرے۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں، کٹن مرحلے میں کھڑا رہے، ثابت قدم رہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی طرح بھاگ جائے اور جلا وطن ہو جائے۔ تو یہ اس وقت جو ہے تازہ ترین صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آج کل عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کو جو ہے جوتی کے نوک پر رکھا جا رہا ہے، ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے۔ عدالتیں ایک فیصلہ کرتی ہیں، پولیس کچھ اور کرتی ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری، عدالت نے واضح احکامات دیے تھے کہ ان کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے اسلام آباد میں، مگر آئی جی کی سہولت کاری کی وجہ سے، اسلام آباد پولیس کی سہولت کاری کی وجہ سے جو ہے ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ علی محمد خان صاحب ایک سوبر سیاست دان ہیں، ایک بڑے اچھے سیاست دان ہیں۔ وہ جیسے ہی جو ہے اپنا جہلم جیل سے باہر نکلتے ہیں تو پنجاب پولیس کے جو ہے ڈالے ان کے انتظار میں موجود ہوتے ہیں۔
یعنی کہ واضح طور کے اوپر ملک کے اندر جس طرح سے اپنا عدالتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عدالتوں کو بے وقت کیا جا رہا ہے، عدالتوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، مگر اسی وقت میں ان ججز صاحبان کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو منوائیں۔ یہ جو ہے عدالتی رٹ کو چیلنج کر کے، عدالتی جو احکامات کو روند کر، عدالتی احکامات کو جو ہے اپنا نہ مان کر یہ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ آج جو ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ عدالتی رٹ کو چیلنج کر کے یہ پتہ نہیں کیا میسج دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد میں ہے، جنہوں نے سہولت کاری دی ہے، جنہوں نے سہولت کاری پیش کی ہے، میں ان کے خلاف کاروائی کروں گا۔ جب جج صاحب کے سامنے معاملہ آیا ڈاکٹر شیریں مزاری کا، تو جج صاحب خود پریشان تھے کہ میں کیا فیصلہ دوں۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں۔ یعنی کہ آپ حیرانگی کا عالم دیکھیں، آپ ایک دیکھیں کہ عدالتیں پریشان ہیں، عدالتوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا فیصلے دیں، کیا معاملات کریں، کس طرح سے اپنے جو ہے احکامات کو منوائیں۔ تو اس وقت جو ہے صورتحال ملک کی بڑی خراب ہو چکی ہے۔ جنگل کا قانون ہے، اس وقت لاٹھی اور ڈنڈے کا حکم چل رہا ہے، جس کی لاٹھی ان کا بھینس۔ تو یہ وہ صورتحال ہے ملک کے اندر۔ ملک میں جو ہے اس وقت آئین قانون نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ عمران ریاض خان صاحب کا کیس دیکھیں کہ آج ڈی پی او کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان کو گمشدہ لوگوں کی فہرست میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایک تو ان کو جیل سے اغوا کروا دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے ایجنسیوں کے حوالے کروا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ڈی پی او صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آئی جی صاحب بہانے جو ہے ہیلے بہانے جو ہے وہ کر رہے تھے، عدالت کو گمراہ کر رہے تھے کہ جی ہمیں ٹائم چاہیے، ہم کیمرے دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے، ہم وہ دیکھیں گے۔ ابھی تک تو آپ نے کچھ کیا نہیں ہے، ابھی تک آپ نے ایک ہفتے سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، ابھی تک تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ عمران ریاض خان صاحب کس حال میں ہیں، کہاں پر ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو گم کیا جا رہا ہے، خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، خواتین کو جس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر ہیں۔ اور جس طرح سے گمشدگیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو اس پوری صورتحال کے اندر جو ایک امید ہے وہ عدالتیں ہیں، مگر عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، عدالتوں کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے، عدالتی فیصلوں کو پولیس یعنی کہ ایک ایس ایچ او نہیں مان رہا۔ تو آخر ایسی کیا وجہ ہے، آخر ان کے پیچھے آخر کون سی ایسی طاقت کھڑی ہو گئی ہے کہ ایک ایس ایچ او وہ عدالتی فیصلوں کو، ہائی کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مان رہا۔ چھوٹی عدالتیں تو آپ چھوڑ دیں، ہائی کورٹ کے ججز اس وقت بے بس ہو چکے ہیں، بے وقت ان کو کر دیا گیا ہے کہ ان کے فیصلوں کو کوئی مان ہی نہیں رہا، کوئی ان کو گھاس ہی نہیں ڈال رہا۔ وہ ایک فیصلہ دے دیتے ہیں، باہر جیسے جو ہے وہ شخص باہر جاتا ہے ان کو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اگر اسلام آباد میں حکم ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں اس کو گرفتار نہ کیا جائے، تو ان کو جناب پنجاب کی پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر جو ہے نگران ہیں جو ننگے ہو چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر جو ہے اپنا دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو اپنے پورا گھر دکھا دیا ہے کہ یہ بتا دیں یہاں پر کون سے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، صرف بہانہ ہے۔ اور یہاں پر جب آپریشن ہوگا تو یہاں پر ایسے دہشت گردوں کو لایا جائے گا، پھر جناب ایک لمبی میڈیا ٹاک ہوگی، اور اس کے اندر یہ ثابت کیا جائے گا کہ زمان پارک جو ہے دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے، یہاں پر دہشت گردوں کو جو ہے اپنا تربیت دی جاتی ہے اور حملے کروائے جاتے ہیں، سرکار کے اوپر، حکومت کے اوپر حملے کروائے جاتے ہیں، جی ایچ کے اوپر حملے کروائے جاتے ہیں۔ یہ تمام تر صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو عمران خان صاحب ڈٹ گئے ہیں، عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں باہر نہیں بھاگوں گا، میں جلا وطن نہیں ہوں گا، میں ملک میں رہ کر ان تمام تر چیزوں کا مقابلہ کروں گا۔ عوام اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب الیکشن میں جس کو چاہیں گے، جس کو کھڑا کریں گے، جس کو ٹکٹ دیں گے وہ جیتے گا، اور جیت عمران خان صاحب کی ہونی۔ ان حالات کے اندر آگے کیا حالات بنتے ہیں، کیا معاملات بنتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو آگاہی دیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔